خدا کے زندہ کلام میں سے میرے ساتھ آپ نکالیں یسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب۔ یسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک پڑھوں گا۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا یہ آیت، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ قرآن کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ 6 آیت، کچھ دیر کے لیے ہم اس پر غور کریں گے۔ کیا یہ وہ روزہ نہیں؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں؟ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے؟ ہم غور کریں گے اس بات پر۔ خدا کا جو عنوان ہے جس پر کچھ دیر کے لیے گفتگو کروں گا وہ ہے خدا کا پسندیدہ روزہ۔ خدا کس روزے کو پسند کرتا ہے؟ اب سوچنا، دیکھنا، سمجھنا کلام مقدس کی روشنی میں یہ ہے کہ جب کہ ہم سب روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں تو ہم کیسے روزے رکھ رہے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق 6 آیت جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں؟ 4 باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ظلم کی زنجیریں توڑیں۔ خدا یہ روزہ چاہتا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ دوسری بات، اور جوئے کے بندھن کھولیں۔ تیسری بات، مظلوموں کو آزاد کریں۔ اور چوتھی بات، ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں جوئے کے بندھن کھولیں اور ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں، تو جب ہم خدا کے زندہ کلام میں پڑھتے ہیں یسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب، اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ کس کے سبب سے؟ بولے سب، کس کے سبب سے؟ مسا کے سبب سے۔ اور یہ مسا ہم کو کیسے ملے گا؟ یہ قوت، یہ قدرت ہم کو کیسے ملے گی؟ تاکہ ہم جوئے کے بندھنوں کو کھول ڈالیں
مظلوموں کو آزاد کریں اور ظلم کی زنجیریں جو ہیں وہ توڑ ڈالیں. یہ روزہ خدا کو پسند ہے. اور اس کے لیے میں نے بتایا ہے وہ لوگ جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں, دکھ اٹھا رہے ہیں, اور آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے جوؤں کے نیچے ہیں, اور کیسے ہم ان جوؤں سے آزاد ہوں گے. اعمال کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں پہلے باب کے اندر اگر آپ کھولیں تو وہاں پر روح القدس کے تعلق سے لکھا ہے جب خدا کا پاک روح نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جوئے جو ہیں یہ مسا کے سبب سے ٹوٹتے ہیں, اور یہ مسا جو ہے روح القدس کا مسا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خاندانوں کے اندر, آپ کی زندگیوں کے اندر سے یہ جوئے ٹوٹ جائیں, تو پھر ہمیں ان روزوں کے ایام میں جو خدا کا پسندیدہ روزہ ہے, جو خدا چاہتا ہے, ہم اس کے مطابق جو ہے وہ روزے رکھیں. یہ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے پڑھا کہ اپنی جانوں کو ہم دکھ دیتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے جو خدا چاہتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے بھی روزہ رکھا, اور وہ روزہ 40 دن کا تھا. کتنے دن کا تھا؟ 40 دن کا ایک روزہ, 40 دن. اور جب 40 دن کے بعد خدا یسوع مسیح کی قوت اور قدرت کو ہم دیکھتے ہیں, تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں, کلام مقدس صاف اور واضح طور پر متی کی انجیل کے 4 باب کو پڑھ لینا, لوکا کی انجیل کے 4 باب کو پڑھ لینا, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. اگر ان سب کو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے وہ درکار ہے. لیکن اس بات کو آپ جانیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے روزہ رکھا تو روزے کے بعد کلام واضح طور پر فرماتا ہے, لوکا 4 باب کی پہلی 2 آیات کو اگر آپ پڑھ لیں, لیکن میں صرف دوسری آیت کا آخری حصہ پڑھنے لگا ہوں. ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا, اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. اب ابلیس جو ہے, شیطان جو ہے, یاد رکھیں وہ ہر شخص کو آزماتا ہے, اور خاص طور پر ان روزوں کے دنوں میں. اور پہلی بات جو خدا یسوع مسیح کے سامنے وہ لے کے آیا وہ کیا تھی کہ اس پتھر کو کہہ کے یہ روٹی بن جائے, پتھر روٹی بن جائے. کیونکہ بھوک ختم کیسے ہوتی ہے, آپ بھوک کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کچھ کھائیں گے, روٹی کھائیں گے. بے شک آپ جتنی مرضی چیزیں کھاتے رہیں, چاول کھاتے رہیں, اور چیزیں کھاتے رہیں, لیکن روٹی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. روٹی ہم لگاتار کھاتے ہیں, ہم تھکتے نہیں, اکتے نہیں ہیں اس سے. لیکن چاول آپ لگاتار کھائیں تھک جائیں گے, اک جائیں گے. یا اور کوئی چیز آپ استعمال کریں اب تو آپ تھک جائیں گے. اب جب شیطان نے خدا یسوع مسیح کو کہا, مختصراً بیان کر رہا ہوں, تو اس کے اندر جو بات ہمیں نظر آتی ہے, اگر آپ 1 یوحنا 2 باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو اس بات کو بیان کرتا ہے, اس کا تعلق جو ہے جسم کی خواہش کے ساتھ ہے. یہ جسم, اس بھوک کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. اور دوسری بات جو ہے, دوسری آزمائش, ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائی. دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں. اب آگے الفاظ بڑے غور طلب ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ آنکھوں کی خواہش کے ساتھ ہے. آنکھوں کی خواہش, جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے, اچھی ہو یا بری ہو.
تو جب آنکھوں کی خواہش کا ذکر ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں بھی ہوا نے دیکھا یہ پھل دیکھنے کو کیا ہے؟ خوشنما ہے، اچھا ہے، تو اس نے خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلا دیا، اور خدا کی پریزنس سے اس نافرمانی کے باعث ان کو نکال دیا گیا۔ آپ سب یہ جانتے ہیں۔ اب آنکھوں کی خواہش آپ کو بڑی دور کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ابلیس شیطان کے اختیار میں کلام مقدس کے مطابق دنیا کی سب سلطنتیں اس کے اختیار میں ہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ میں 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ اور کیا کس کو رہا ہے؟ میں تجھے دے دوں گا۔ خدا یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے میں تجھے دے دوں گا، بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہو جائے گا، یہ سب تیرا ہو جائے گا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں تیسری آزمائش۔ خدا یسوع مسیح کو وہ یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دائیں یہاں سے نیچے گرا دے۔ تو یہاں پر جو بات ہم دیکھتے ہیں، اونچے پر لے گیا، وہاں پر زندگی کی شیخی آ جاتی ہے۔ اس کا تعلق زندگی کی شیخی کے ساتھ ہے۔ اور اگر اب میں نے پہلے بھی ریفرنس بتایا، رپیٹ کر رہا ہوں، پہلا یوحنا 2 باب 16 آیت، یہ تینوں خواہشیں جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ان خواہشات کے ساتھ۔ زندگی کی شیخی، اونچی جگہ پر لے گیا۔ جب کوئی شخص اونچی جگہ پر چلا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھے مقام پر ہوں، میں تو بہت اچھے سٹیٹس پر ہوں، میرے جیسا کوئی شخص ہو نہیں سکتا۔ زندگی کی شیخی، یہ باتیں جب ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یسوع کی آزمائش کے تعلق سے دیکھتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح نے ان آزمائشوں پر کیسے غلبہ حاصل کیا؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں روزے کے تعلق سے، جو خدا چاہتا ہے، جو خدا پسند کرتا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں پر غالب آنا ہے، اور غالب میں اور آپ، ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یا جو میری آواز سن رہے ہیں، وہ صرف اور صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے غالب آ سکتے ہیں۔ ہر آزمائش کے وقت خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا یہ لکھا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے، کلام، اس کا کلام، خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو روح اور جان اور بن اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور وہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے، اور مخلوقات کی ہر ایک چیز اس کے سامنے کھلی اور بے پردہ ہے۔ جب روح القدس نازل ہوگا، شاگردوں کو کہا تم نے یروشلم سے باہر نہیں نکلنا، ٹھہرے رہنا ہے، خدمت کے کام کو تم نے نہیں کرنا جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے۔ اور ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوا
تو انہوں نے قوت حاصل کی. جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. مسا بندنوں کو توڑتا ہے. اور جوئے جو ہے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی یسایہ 10:22 مسا کے سبب سے جوئے ٹوٹتے ہیں. ظلم کی زنجیریں توڑیں. کیسے توڑیں گے اگر روح القدس کے ساتھ ہمارا ربط نہیں ہے, ریلیشن شپ نہیں ہے, خدا کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے؟ کیسے جوئے جو ہے وہ ہم توڑ سکتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کی خدمت میں ہم خاص طور پر 2 باتوں کو دیکھتے ہیں. پہلی بات, خدا یسوع مسیح کو منادی کرنے کے لیے وسا کیا گیا, اس کو انائٹ کیا گیا تاکہ وہ پریچنگ کرے. دوسری بات, اس کو شفا دینے کے لیے وسا کیا گیا. اگر خدا ہمیں ٹیچنگ کے لیے, پریچنگ کے لیے, یہ 3-4 منسٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو, خادموں کو استعمال کرتا ہے. یسوع مسیح کی خدمت میں ہم ٹیچنگ کو دیکھتے ہیں, تعلیم کو دیکھتے ہیں, پھر پریچنگ کو دیکھتے ہیں, منادی کو دیکھتے ہیں, اور تیسرے نمبر پر شفا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے اس کو الٹا کر دیا. تعلیم تو ہے ہی نہیں. اگر آپ چرچ میں کہیں گے بائبل اسٹڈی آپ کے چرچ میں ہوگی تو گننے کتنے کے لوگ آئیں گے؟ پادری صاحب آپ کے اس بات سے بخوبی واقف ہیں, آپ سمجھتے ہیں چند لوگ آ کر بائبل کی تعلیم حاصل کریں. اور اگر دعا کے لیے گئے تو پھر تو ویسے ہی کام ہو جائیں گے نا. دعا کرنا تو بڑا مشکل کام ہے, اور کام ہو جائیں گے. لیکن اگر کہیں کیا شفائیہ عبادت ہے, آ جائیں, سارا خادم آ رہا ہے, تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو ہے آنا شروع ہو جائیں گے. اس بات کو سمجھیں, جانیں, یہ ظلم کی زنجیریں جو شیطان اپنے اس شخص کے اوپر اس نے تسلط جو جمایا ہوتا ہے, جو اس کے خاندان کا ہوتا ہے. اب کیسے ہم زنجیریں توڑیں گے؟ ظلم کی زنجیریں. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. عبادت خانہ کے اندر ایک عورت آ گئی, 18 سال سے لکھا ہے کہ وہ کسی بدرو کے باعث کبڑی ہو گئی تھی. اب اس کو جب پڑھتے ہیں کہ 18 برس سے بدرو کے باعث کبڑی, تو کبڑا پن یا کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ابلیس لاتا ہے. تو کیسے ہم ظلم کی زنجیریں توڑیں گے مسا کے سبب سے؟ لیکن وہاں پر ایک شخص موجود ہے جو مسا شدہ ہے, جو انائٹڈ ہے, اور جس کا نام ہے خداوند یسوع مسیح. اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں اعمال 10 باب کی 38 میں لکھا ہے, اور خدا نے یسوع ناصری کو, دھیان سے سنیں, خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت کے ساتھ کس طرح مسا کیا. میں نے پہلے بتایا کہ 2 باتیں 2-4 جو ہے انائٹنگ خدا یسوع مسیح کے اوپر تھی, پریچنگ اور ہیلنگ کی. کس طرح مسا کیا کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے رہائی دیتا پھرا, کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. خدا اس کے ساتھ تھا. کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھ لیں, جہاں بہت مجمع ہوتے ہیں, ہجوم ہوتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کوئی ویل چیئر پہ جا رہا ہے, کوئی 4 پہ ڈال کے لے گئے ہیں, جیسا گیا ویسے ہی آ گیا ہے. کیوں لوگ شفا نہیں پاتے؟ کیوں لوگ آزاد نہیں ہوتے؟ روزہ بھی رکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے سنا کچھ جھگڑے رگڑے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حسد بھی درمیان میں چل رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بدتے بھی ہیں, فساد بھی ہے, سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چلا رہے ہیں. ایک شخص دوسرے کے ساتھ جو ہے ذہنی مطابقت نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی جو ہے ہم پاسٹر فیلوشپ بھی کر رہے ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے. تو کیسا ہے یہ منافق پن جو ہے کلیسیوں کے اندر, چرچز کے اندر, خادموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں. روزے کی تلقین کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ
وسیلہ سے خدا کی کیا مرضی ہے، خدا کیا چاہتا ہے. ظلم کی زنجیریں توڑے. بات کر رہا تھا اس عورت کی جو 18 برس سے بدرو کے باعث کبڑی ہو گئی تھی. وہاں پر ایک انائٹڈ شخص موجود ہے. اس نے کہا آگے آ جاؤ. اس عورت کو اس نے کہا آج تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. اور خدا یسوع مسیح نے عبادت خانہ کے اندر اس کو بلایا اور وہ جیسے ہی آگے آئی کبڑی ہوئی تھی. اب کبڑا شخص جو ہے وہ اوپر نہیں دیکھ سکتا. کہ دیکھ سکتا ہے اور جتنا لک کبڑا ہو جائے وہ اتنے دیکھ سکتا ہے. بولو میری غلطی سمجھ لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، یا میں اور کس طریقے سے بیان کرا. کیونکہ اگر میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو میرا یہاں پر بولنا بے فائدہ ہے. اس عورت کو خدا یسوع مسیح نے بلایا. آ گئی. خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس پر ہاتھ رکھے. اور جیسے ہی خدا یسوع مسیح نے اس پر ہاتھ رکھے اس کا کبڑا پن جاتا رہا اور وہ سیدھی ہو گئی. کبڑا پن ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک ایسا شخص موجود ہے جو مسح شدہ ہے، انائٹڈ ہے، اور خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ بیماروں کو چنگا کرے، بھلائی کرتا پھرے. ابلیس کے ہاتھوں جو لوگ ظلم اٹھا رہے ہیں، مصیبت اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کو آزاد کرتا پھرے. مسح شدہ تلت اس کی قدرت سے. یونہ 10:10 میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور بانٹ ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ابلیس ظالم ہے، ابلیس ظلم کرتا ہے، وہ چراتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر سکون کو. وہ ہمارا سکون برباد کرتا ہے اور وہ ہلاک کر ڈالتا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ میری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور تسلی کو لے آئے. بندروں کو توڑے، جوؤں کو توڑے، سب جوؤں کو، ایک نہیں جتنے جوئے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، میں کچھ جوؤں کو کلام مقدس کی روشنی میں بولنے لگا ہوں. اگر آج آپ ان جوؤں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ان بوجھوں کے نیچے آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر خدا یسوع مسیح کی قدرت ہمارے درمیان میں موجود ہے. کیونکہ کلام مقدس میں ہم صاف اور واضح طور پر اس بات کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں. کیونکہ جب خدا یسوع مسیح نے شیطان پر غلبہ پا لیا آزمائش کے باعث، تو وہاں پر لکھا ہے یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا، روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گردونواں میں اس کی شہرت پھیل گئی. اس کو مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کوئی اس بات کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ وہ ڈنڈورا پیٹتا رہے، کیونکہ اس کی شہرت کس کی وجہ سے ہو گئی؟ جس کو اس نے شفا دی تھی. اور لکھا ہے، آگے لکھا ہے بڑی خوبصورت بات، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور وہ سب اس کی بڑائی کرتے رہے. خدا یسوع مسیح کی بڑائی کرتے رہے. اب بات کر رہا تھا جوؤں کی. سنیں دھیان سے، یہ جوؤں کو توڑنے کی بات. میرا روزہ، آپ کا روزہ ایسا ہونا چاہیے. ویسے روزے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اپنے جسم کو تکلیف دینے کا فائدہ نہیں ہے. کلام کہتا ہے، خدا کہتا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، اس لیے میں ریفرنس بولے ہیں. اگر آپ ابھی تک غلامی کے جوئے میں جتے ہوئے ہیں تو آپ کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ نا اتفاقی کے جوئے میں جتے ہوئے ہیں، آپ کے خاندانوں
اتفاق نہیں ہے، نہ اتفاقی ہے، تو آپ کو اس جوئے سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ نہ اتفاقی سے مراد ہے تھوڑے گھر چ لڑائی جھگڑا ہے، بہن بھراواں چ جھگڑا، بہو کا ساس کے ساتھ جھگڑا، سسر کے ساتھ جھگڑا، ان جھگڑوں سے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ یہ نا اتفاقی کا جوا جو ہے ابلیس نے ہمارے خاندانوں کے اوپر جو ہے لگایا ہوا ہے۔ ان حاصرے نے کہ اتفاقی ساتھ واسطے کلام ہو رہا ہے۔ اگر آپ ان جوؤں سے نکلنا چاہتے ہو تو آزاد ہوں گے، رل کو اس کی قدرت سے، اس کے وسع سے۔ اور پھر بیماری کا جوا، خاندانوں کے اندر بیماری نظر آتی ہے، لوگ بیمار نظر آتے ہیں، کیسے آزاد ہوں گے ان بیماری کے جوؤں سے؟ یہ اس وقت آپ آزاد ہوں گے جب مسح شدہ شخص جو ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، یا وہ خادم جس کو خدا نے مقرر کیا ہے تعلیم دینے کے لیے، منادی کرنے کے لیے، شفا دینے کے لیے، یہ انوائنٹنگ ہے۔ آج ایویں بچے پھرتے ہیں، نہ مسح شدہ، نہ خدا نے انائنٹ کیا ہے، دعا کرتے ہیں ایویں حاصل ہاتھ رکھ کے اپنے مدروا ٹرانسفر کری جا رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ انائنٹڈ ہیں تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو میری انائنٹنگ اس کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی سے بھی جلدی اپنے سر پر ہاتھ نہ رکھائیں، کیونکہ اس کی انائنٹنگ، یہ کلام کی تعلیم ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسح شدہ خادم نہیں ہے، کوئی خدا کے ساتھ چلنے والا خادم نہیں ہے، بیماریاں مسح کے سبب سے ٹوٹتی ہیں۔ اور پھر ازدواجی زندگی کے مسائل، آج بہت سے خاندانوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر ازدواجی مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ کیسے ازدواجی مسائل دور ہوں گے؟ بیوی اور شوہر کی آپس میں پراپر اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ شاید شوہر اپنی بیوی پر شک کرتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر پر شک کرتی ہے، یا اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے۔ مثالیں میں نہیں دوں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، کیونکہ جب ہم خاندانوں کے اندر وزٹ کرتے ہیں تو پھر ایسی ایسی باتیں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ شادی شدہ جوڑوں کے اندر بائبل کی تعلیم کیا ہے؟ بائبل کی تعلیم جو ہے، یاد رکھیں، وہ یہ ہے، دو کاغذ لے لیں، ان کو گلو لگا دیں، اور پھر ان کاغذوں کو گلو کے ساتھ جو ہے جوڑ دیں۔ جب ایسے جوڑ دیں گے تو وہ کاغذ کیا نظر آئیں گے؟ دو نظر آئیں گے؟ ایک نظر آئے گا، ایک، اور وہ بھی گلو کے ساتھ جڑا ہوا۔ اب یہ اکھڑے گا نہیں، یہ اتنا گہرا جڑ چکا ہے کہ اگر آپ اس کو اکھاڑنا چاہیں تو آپ کسی نہ کسی فرد کو مار ڈالیں گے، یا دونوں ہی مریں گے۔ پیج اکھاڑو پھاڑو، دونوں ہی زخمی ہوں گے۔ ایک مثال میں بتانا چاہتا ہوں، ایک خادم کی ہے، سن لیں، میں نہیں رہ سکتا آپ کو بتائے بغیر۔ پچھلے چند دنوں کی بات ہے، ایک خادم میرے گھر میں آیا اور مجھے کہنے لگا، سر میں اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں ازدواج کے تعلق سے بتا رہا ہوں، یہ بڑھتا جا رہا ہے، خدا طلاق سے بیزار ہے۔ ایک ہی بیوی، بائبل مقدس صاف اور واضح طور پر بیان کرتی ہے، دو بیویاں نہیں۔ اگر کسی آدمی کی بیوی مر جاتی ہے، یا اس کا شوہر جو ہے اس کی بیوی مر جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ دوسرا بیاہ کر سکتے ہیں، ورنہ مرتے دم تک وہ بیاہ نہیں کر سکتا۔ اور بڑی سخت تعلیم ہے، بیوہ کے ساتھ بھی نہ بیاہ کیا جائے اور طلاق شدہ کے ساتھ بھی بیاہ نہ کیا جائے، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنی تعلیم بائبل کو چھوڑ کر ہم اپنے اصول اپنا رہے ہیں، خدا کو ہم دوسرے درجے پر ڈال رہے ہیں، اور اپنی من مانیاں، اپنی مرضیاں، اپنی خواہشات، جسم کی خواہش، جیسے میں نے پہلے بیان کی تھی، جسم کی خواہش، جسم کو تسکین دینے کے لیے ہم یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا، سر میرا شاگردی ہے، وہ میرے اور میری بیوی کے والد کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب جب ہیڈز کے درمیان جھگڑا ہوا تو لڑکی کا جو باپ ہے وہ سے کہتا ہے، چل چھٹ چل ٹور نہ ٹور۔ خیر باپ تھا، لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ 8 ماہ گزر گئے، شارٹ کر رہا ہوں، 8 ماہ گزر گئے۔ لڑکی کا باپ کہتا طلاق دے، اور جو منڈے دا پیو کہہ رہے ہیں طلاق دو۔ اور میں پنجابی جس نہیں کہہ رہا تاکہ تمہیں صحیح سمجھ لگ جائے، کوئی تمہاری زبان ہے نا پنجابی۔
ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ कह रहा मुंडे ਨੂੰ तलाक दे दे। अब लड़के ने क्या किया, उसने जब लड़की से बात की, अच्छा भी पढ़ी लो कि तू क्या नहीं है, आप क्या चाहती हो, उनके मैं अपने घर आना चाहती हूँ। लड़की के बयान, लड़की ने अपने बाप से कहा, जो भी बाप पापा या जो भी वो कहती थी, ने कहा मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अगर आप इज्जत के साथ मुझे मेरे घर छोड़ देंगे या मेरे शौहर को बुला लेंगे तो ये अच्छी बात है, इसमें आपकी इज्जत है। उसने अपने शौहर का फोन किया, शौहर लेने आ गया, अपने घर चली गई। अब लड़के के बाप को नहीं पता कि ये क्या बात बन गई है, क्योंकि पंजाबी कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। ये बाइबल की तालीम है, मियाँ बीवी को आपस में इंज होना चाहिए ताकि ना माँ ना प्यो ना नंदा ना ससा ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗ ਪਗਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। खैर पियो नाराज, कोई बात नहीं। एक दिन उसने देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन जाके उस बहू ने अपने ससुर को बगल में ले लिया और कहा अब्बा जी मेरे माफ कर दो, मेरे को गलती हो गई। और अब्बा जी का गुस्सा ठंडा हो गया। ऐनी गल सी ना सिर्फ जदों आकर जा जाने ना सी शेखी जा जाने तो फिर सारे मसाइल उत्थे ही आते हैं। सो अज़वाज, और अब 3 उनके बच्चे हैं और खुशी खुशी अपने घर को रन कर रहे हैं। अगली बात जुओं की बात कर रहा हूं, नशे बाजी का जुआ, नशेबाजी का जुआ आप आम देखेंगे। आपके एरिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पर बहुत से नशेई हैं, शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं, और ऐसे भी हैं जो अपने बाप के साथ बैठकर शराब पीते हैं। तो इस जुए को भी जो है वो टूटने की जरूरत है। और उसके बाद कर्ज का जुआ, कर्ज, हम कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। कलाम का ये फैसला नहीं है, कलाम कहता है तू कर्ज देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। ये ब्लेसिंग है, ये बरकत है। अगर आप कर्ज के नीचे हैं तो इस जुए से आपको आजाद होना है, खुदा के कलाम की कुव्वत और कुदरत से, उस बसा के सबब से। और अगर इस वक्त आपके कंधों पर बोझ है, किसी ना किसी बीमारी में आप मुब्तला हैं, गर्दन पर बोझ है, इब्लीस ने आपको अपने कब्जे में लिया हुआ है, तो फिर खुदाम की हजूरी हमारे दरमियान में मौजूद है। दौलत का नशा, डॉलरों का नशा, आजकल जो है हम देखते हैं हर तरफ जो है डॉलर का नशा बड़ा पैड़ा है। दौलत का नशा बहुत बुरा है। कलाम में लिखा है सर की दोस्ती से बाज आओ, क्योंकि बहुतों ने अपने ईमान को जो है वो छोड़ दिया, गुमराह हो गए। साफ क्लियर कट ये बातें हैं। चंद एक जुए मैंने बयान किए हैं और एक आधा और बयान करके मैं इसको खत्म करने वाला हूं। लूका 4:18 में लिखा है यीशु मसीह के तरफ से खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है। क्या मैं भेजा हुआ हूं? क्या खुदा ने मुझे भेजा है कि मेरी खुशखबरी को दूसरों तक लेके जा? उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। आज मुझे आपको बहुत सी बातें हैं, हमें आजाद होने की जरूरत है। इब्लीस असीर करता है, यीशु मसीह आजाद करता है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हकीकी तौर पर खुदा बाप के साथ मुंसलिक हो जाए, तो बाप कभी अपने बच्चों की जो है वो नाकामी को नहीं चाहता। कोई चाहता है, यहाँ बहुत से बाप बैठे, मैं भी बाप हूं, कभी भी बच्चे जरिए से बुरा नहीं सोच सकते। भावे बच्चा नाफरमान ही हो गया, फिर भी कोशिश होती है
کہ یہ صحیح راستے پہ آ جائیں. اس لیے باپ کے پاس آ جائیں, لوٹ آئیں, اپنی غلطیاں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور سے کہ خداوند میں تیرے پاس آیا ہوں. وہ میں نے آج روزہ بھی رکھا تھا, لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں کہ حقیقی روزہ مجھے کیا ہے, جو تجھے پسند ہے, جو خدا چاہتا ہے کہ سارے کراچوں بندن ٹوٹن, جوئے ٹوٹن, بیماریاں ٹوٹن, ناتفاقی ٹوٹے. ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جے. ہم یہ اپنے جسم کو تکلیف دیندے پہ جے. پہلا اپنے خاندان میں محبت پیدا کرو, اتفاق پیدا کرو, اور اتفاق میں برکت ہے. اور یہ بدن جو ہے یہ بھی اتفاق کی زبردست مثال ہے. بازو لت نہیں ہے گا, یہ لت جڑے کن نہیں ہے گا, یہ کن اکھا نہیں ہے گیا. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے اور سارے مل کر اپنے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں.